خدا راضی حسن راضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومنین اکرام، میں آج آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک کے فرامین کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے. رسول پاک کا فرمان ذیشان ہے کہ ہر چیز کی ایک نہ ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی کا نام ہے آیت الکرسی. اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا کی ذات اس کے دل میں نور ایمان کو منور اور مزین کر دے گا. یعنی کہ اس کے دل میں نور ایمان آ جائے گا، یا نور ایمان میں اضافہ ہو جائے گا کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی تلاوت کرے گا اس پہ عذاب الہی نازل نہیں ہوگا، بلکہ وہ خدا کی نعمات و برکات کی اس پہ بارش ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو خدا کی ذات قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور حکم دے گا کہ جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جا. یعنی کہ اتنی برکات ہیں آیت الکرسی تلاوت کرنے کی. اور اس کے علاوہ جو بندہ نماز فریضہ کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، معصوم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اس کو جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ہر حال میں جنت جائے گا جو نماز فریضہ کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول پاک کا فرمان ذیشان ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، گھر سے نکلتے وقت جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا کی ذات ایک مرتبہ تلاوت کرنے والے کے ساتھ ایک فرشتے کو ساتھ ملا دے گا کہ جاؤ اس کی حفاظت کرنا. جو بندہ گھر سے نکلتے وقت 2 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا کی ذات اس کے 2 فرشتے اس کے ساتھ بھیجے گا کہ جاؤ اس کی حفاظت کر رہا. جب انسان گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو خدا کی ذات فرماتی ہے کہ جاؤ، فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ تم چلے جاؤ، اب اس کی حفاظت جانے اور میں خدا جانوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ساتھ بندہ سفر کر رہا ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس طرح آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے حفاظت ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ہم سفر کے لیے بھی حفاظت کے ذمہ خدا لے لیتا ہے. تو یہ میرا پیغام تمام مومنین سے التماس ہے کہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور پسند ہے تو لائک بھی کیجیے گا، اور مجھے اور میرے خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.